تو میرے نزدیک ایک صورت یہ ہے، آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا، تو ہماری اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے۔ جن حضرات کو جغرافیہ جو پڑھا ہوگا کہیں 9ویں 10ویں میں، وہ کچھ یاد ہو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں۔ ہماری زمین جھکی ہوئی ہے 66 درجے کے زاویے پر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرد خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ، رقاصہ کے معنی دے گی، یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے۔ احمد نظیر قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی، شعر بڑا پیارا ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے، کوئی نیا آدم آئے۔ یہ آدم تو بڑا پوسیدہ ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، بہت مستیوں میں گر گیا، اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو ذرا بلند ہمت آدم ہو، ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عظیمت ہو، پختگی ہو۔ پھر وہ ایک شعر کے حوالے سے کر رہا تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان، پھر وہ نیچے اترتا ہے، پھر خط استوا کو کراس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک، پھر وہ ابھرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ ایکویٹر کو، خط استوا کو کراس کرتا ہے۔ ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے، گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچتا ہے، پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ ایکویٹر کو کراس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سائیکلز جو ہیں، جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات، اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکل آتا ہے۔ البتہ ڈگریز کا فرق ہے، جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں، جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ، ان میں یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر۔ جو زیادہ حساس ہے ان میں اس کا ایمپلیٹیوڈ جو بڑھ جائے، اونچائی بھی اور نیچائی بھی، لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے۔ اس کے لیے در حقیقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شعاعیں ہیں وہ پڑنے لگے قطب شمالی کی طرف، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے، اتنا برف پگھلے گا کہ پورا گلوب یہ فلٹ ہو جائے گا، فلٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے ہو تو وہی تباہی پھر آ جائے، اس لیے کہ وہ جو منجمد جو جنوبی ہے، بحر منجمد جنوبی، وہ اگر کہیں پگھل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی کہ جو تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی جو سائیکل ہے، اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے عافیت اور خیریت، زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے، حیات زمینی، اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا۔ یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی، ایک حد تک رہے تو یہ انسان نارمل ہے، ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا۔ اسی کو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، مینیک اور ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ کبھی ایکسائٹیشن ہے، پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کا، آدمی کو دھن سوار ہو جاتا ہے، بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور پوری قوت ہے، حرکت، محنت، بھاگ دوڑ، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی حادثہ تھا ہی نہیں۔ جب ڈپریشن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں، اس کے اندر ہمت ہی نہیں، بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس ڈپریشن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائڈ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال، یہ معین شخص جو دجال ہوگا، اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات، گویا کہ نقطۂ عروج کو پہنچے، تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں۔ جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا، وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھید بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ اسپرچوئلزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک مظہر ہے۔ وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل ڈٹیل جو ہے وہ صحرا تھا، وہ لوگ گلزار کر دے گا جب چاہے گا، جہاں چاہے گا بات بسائے گا، فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا۔ اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ یہ سارے جو آج آپ کی ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کرتا، وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو۔ آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کے رڈار جو لگے ہوئے ہیں دونوں کان، اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا، اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً
ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا، کھڑا کرے گا۔ احادیث میں صحیح ہے۔ سرجری جدھر جا رہی ہے وہ جب نہیں کہ وہاں سے کاٹ فریز کر کے تو یہ معاملہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا، یہ چیزیں تو ہے متفق علیہ۔ البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں ہے، اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا، اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال 2 دلیل کرے گا، یا تو وہ 2 دلیل کرنے والے 2 دجال علیحدہ ہیں، یا یہ دونوں دلیل کرنے والا شخص ایک ہی ہے۔ بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا، اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں، اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اس مفہوم موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر ہے۔ لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ 2 شخص علیحدہ، واللہ اعلم، لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں، اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی نوبت آئے گی۔ لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا، البتہ یہ کہ آیا وہ 2 ہوں گے 2 مختلف اوقات میں، یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف۔ میرے نزدیک وہ 2 ہوں گے، ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، المسیح الدجال، جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ کے متصل کھڑے ہوئے تھے، بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی ہو، اور کہاں کون پر اٹھے ہوں گے بتاؤ عالم۔ اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا، یہ ہے اصل میں وہ شے۔ اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تقتلوا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ۔ یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچا ہوں کہ یہ 2 علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے، جو خدائی کا دعویٰ ہے، وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال۔ الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں، جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے، اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ آخری علامات کے لیے حدیث سن لیجیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا، طلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال ودابۃ الارض۔ 3 نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی، یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند ہے، اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ معلوم یغرغر، جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کیا رہا، اب توبہ بیکار۔ اسی طریقے سے پوری نوع انسانی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوگا اس وقت کہ اب کسی کے لیے توبہ نہیں ایمان، اور اس کے لیے 3 علامتیں بیان ہوئی ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ اعمال صالحہ کی کمائی نہیں کی تھی، اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لیے ایمان لانا۔ وہ 3 نشانیاں ہیں، طلوع الشمس من المغرب، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا، وہ خروج الدجال ودابۃ الارض، ایک زمین سے کوئی چوپایا برآمد ہوگا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا اس عادت سے، بالکل خرق عادت، یعنی وہ چیزیں کہ جن کا کوئی تعلق اب اسباب جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فزیکل لا سے تعلق نہیں ہے، وہ بالکل معجزے ہوں گے، خرق عادت ہوگا۔
اور خروج دجال، وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس کے سامنے رک سکیں گے، اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر سکیں۔ میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی